بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سربراہ سنی اتحاد پی ٹی آئی سے ناراض اور ایک اہم کردار نے عمران خان کی تمام پالیسی کو نکارہ بنا دیا۔ شہباز شریف کے لیے خوشخبری، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ رات شیر افضل مروت صاحب نے جیو پہ ایک بیان دیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو سنی اتحاد کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا، اس میں شمولیت کی، یہ ہماری بڑی غلطی تھی، ہمیں کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اب انہوں نے یہ بیان دیا جیو نیوز کے چینل پہ۔ اس کے بعد جو ذرائع ہیں وہ خبریں دیتے ہیں کہ جو کور کمیٹی کا ان کا اجلاس ہوا تحریک انصاف کا، اس میں بھی بڑی گرما گرمی ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ کچھ پارٹی رہنماؤں کو یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے اس کو صحیح طرح کیس کو لڑا ہی نہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہی نہیں کہ کیا ہمیں قانونی اور آئینی طریقے کے مطابق سنی اتحاد میں شمولیت اختیار کرنے سے مخصوص نشستوں کا کوٹا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ درست فیصلہ کر ہی نہیں سکے، درست تحریک انصاف کو بتا ہی نہیں سکے کہ آئینی قانونی تقاضے کیا کہتے ہیں اس کے متعلق، کہ کیا ہمیں اس میں شمولیت اختیار کرنے سے مخصوص نشستوں کا کوٹا ملے گا یا کسی اور سیاسی جماعت میں ہمیں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پہلے ناظرین اکرام، اس میں باقاعدہ یہ بھی بتایا گیا جو اس میں سینیٹرز کا انتخاب ہونا ہے، اس میں جن جن کو پارٹی ٹکٹ جاری ہونے ہیں، اس میں یہ بھی ڈسکس ہوئی باقاعدہ کہ جو ہمارے اتحادی ہیں، جو وحدت المسلمین کے بانی اور صدر ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، ان کو بھی جو سینٹ کا ٹکٹ ہے وہ جاری کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور ساتھ دیا ہے ہمارا ہر مشکل کی گھڑی میں۔ جب گلگت بلتستان کی جہاں پہ ان کی 4 عدد نشستیں ہیں، ان کو اپروچ کیا گیا کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑیں تو وزیر اعلیٰ آپ کا بنوا دیں گے، لیکن وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے خان صاحب کے نظریے کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ، تو جس کی باقاعدہ حمایت کی سربراہ سنی اتحاد علامہ احمد رضا خان صاحب نے بھی، کہ باقی انہوں نے آپ کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا ہے، تعاون کیا ہے، تو ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، وہاں یہ ساری ڈسکس ہوتی رہی، گرما گرمی بھی ہوئی کہ یہ ہمیں نقصان ہوا ہے، تو وکلاء کی ٹیم صحیح معنوں میں کیس جو ہے وہ نہیں لڑ سکی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، ذرائع خبریں دیتے رہے ہیں کہ جب خان صاحب کے ساتھ وکلاء کی ملاقات ہوتی تھی تو خان صاحب نے یہ پیغام دیا تھا، یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کر لیں جب بلے کا نشان چھینے جانے کا خطرہ تھا۔ اس چیز کی باقاعدہ گواہی علیمہ خان صاحبہ نے بھی دی کہ حامد رضا خان صاحب کو باقاعدہ بلایا گیا اسلام آباد میں، جس وقت وہ روح پوش تھے، روح پوش کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان سے رابطہ کیا گیا کہ آپ جو پارٹی ٹکٹ ہیں ان پہ دستخط کرنے کے لیے اسلام آباد تشریف لائیں، جس پہ انہوں نے کہا تو میں تو خود روح پوش ہوں، تو میں کس طرح ہوں، یہ نہ ہو میں اسلام آباد آ رہا ہوں اور گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں جو میری پوری سیکیورٹی پہ ہیں، نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو پکڑنا ہے تو پکڑ لیں۔ بہرحال وہ جس طرح بھی جن حالات میں بھی ہوا اسلام آباد پہنچے اور 3000، جی ہاں ناظرین اکرام، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3000 جو پارٹی ٹکٹ تھے ان پہ صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب نے دستخط کر دیے، جو عمر ایوب صاحب کے گھر پہنچا دیے گئی ٹکٹ جو پارٹی کی تھی۔ بعد میں یہ فیصلہ اچانک سے ہوا کہ وہ اقبال ڈار صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ہو گیا ہے، جس سے خان صاحب بالکل لا علم تھے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا اقبال ڈار کو پکڑا گیا، مارا گیا، اس نے پریس کانفرنس کر دی کہ میرا تعلق ہی کوئی نہیں، میں نے دستخط ہی نہیں کیے، یہ تو سارے کے سارے جعلی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے پارٹی ٹکٹ ایشو ہی کیے تھے کہ ہمارا اتحاد ہو گیا،
مقصد کیا تھا کہ بلے کے ساتھ ملتا جلتا نشان ہے بلے باز کا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا، باقاعدہ خبر چل گئی تھی کہ کوئی دوسری پارٹی کا ٹکٹ، سیاسی پارٹی جنہوں نے اپنی حلفنامے میں جمع کروائے ہوئے ہیں، کسی پارٹی کا ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو یہ اسی وقت آ گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو شیرانی گروپ ہے اس کے ساتھ معاملات طے پا گئے تھے کہ 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں وہ مانگ رہے تھے، 2 سینٹ کی، لیکن ایک جو سیٹ تھی اس پہ بات چیت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وحدت المسلمین کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے باقاعدہ کہا تھا آپ چاہیں یہ پارٹی آپ کی، ہمیں کوئی کسی قسم کی شرط نہیں ہم نے رکھنی، آپ اسے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کچھ ایسے کردار تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو فرقہ واریت کی بات ہو جائے گی، جنگ نئی شروع ہو جائے گی۔ بہرحال جیسا بھی ہوا، جس طرح بھی ہوا، اس میں شمولیت اختیار نہ کی گئی، اور پھر یہی فیصلہ ہوا کہ الیکشن آزاد وقت ہی نہیں تھا، وقت نہ ہونے کی وجہ سے پھر الیکشن لڑا۔ الیکشن لڑنے کے بعد جو فیصلہ کیا گیا کہ اب کس کی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے، تو پھر حالانکہ جب بلے باز کے ساتھ اتحاد کیا گیا تو خان صاحب کے ساتھ جب گلا کی ملاقات ہوئی تو وہ برہم تھے، غصے میں تھے کہ یہ کس نے کس کے پوچھنے پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو وہاں پہ بھی 2 نمبری کی گئی خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ کمیونیکیشن کی جو ہے وہ پرابلم ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں، جو واضح نظر آ رہی ہے، صاف نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جیسا تیسا ہوا، الیکشن ہوا، اب فیصلہ کیا گیا کہ کس کے پارٹی میں ہم نے شمولیت اختیار کرنی ہے۔ میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف وحدت المسلمین میں بھی شمولیت اختیار کر لیتی تو الیکشن کمیشن نے کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھول لینا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ فیصلہ سازوں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دینی، ہر حال میں نہیں دینی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اب جو موجودہ صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما جو ہیں آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں جاتے، دھاندلی کے لیے بھی جاتے، اور جو مخصوص نشستوں کا کوٹا انہیں نہیں دیا گیا، اس وقت آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب نے کہا تھا، علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ ہم سے چھین جائیں گی مخصوص نشستیں، تو انہوں نے کہا تھا جب وقت آیا تو آپ اپیل میں آنا تو دیکھ لیں گے ہم۔ اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے، لیکن یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہے۔ خان صاحب کی اگر دیکھیں تاریخوں پہ تاریخیں پڑتی جا رہی ہیں، ہائی کورٹ کے جو میاں فاروق صاحب ہیں وہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، ضمانت نہیں دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ کسی اور کیس میں اتنی دیر میں خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی، پھر اگلے کیس کی پچھلے کی شروع کریں گے، پچھلوں میں ضمانت ہو جائے گی، اگلوں میں پھر کیسوں میں سزا ہو جائے گی، اسی طرح سلسلہ چلانے کا پروگرام ہے۔ چاہیے یہ پاکستان تحریک انصاف کو کہ اپنے تنازعات بھول کر چھوڑ کر صرف اور صرف سپریم کورٹ میں جائیں، لوگوں کو بتائیں، سڑکوں پہ بتائیں، عالمی میڈیا کو بتائیں کہ کس طرح ہمارے ساتھ قاضی صاحب نے زیادتی کی ہے۔ قاضی صاحب کی عدالت میں کیس لے کے جائیں اور واضح کہیں کہ آپ اس بینچ کا حصہ نہ بنیں، آپ نے ہی ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہماری گردن کو دبوچا ہے آپ نے۔ تو ان کو ننگا کرنے کے بجائے آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ اب پاکستانی قوم یہ کہے گی یا سیاسی پارٹیاں، میاں شہباز شریف تو خوش ہوگا، اس کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، انہوں نے تسلیم کر لیا اپنی شکست کے ہمارے ہی قصور ہے، ہمارے وکلاء سے ہی جو کیس ہے وہ لڑ ہی نہیں سکے، ہماری جو قانونی آئینی غلطیاں وہ ہماری اپنی ہیں۔ تو ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے، ان کو کرنا یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ میں جائیں کہ قاضی صاحب آپ نے ہمارا گلا دبایا ہے تو آپ بتائیں، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کیا آپ نے، انٹرنیشنل میڈیا کو بتائیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، کس وجہ سے لڑ پڑے ہیں، کس کی ماں پر لڑ رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اب یہ خود ہی بتائیں گے۔ بہرحال اس پہ صاحبزادہ احمد رضا خان صاحب نے اپنا ٹویٹ میں جواب دیا ہے، مخاطب تو وہ ظاہر ہے شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنی لڑائی حل کریں، تو میں نے کسی کو درخواست نہیں دی تھی کہ آپ میری پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں یا میری پارٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ میری کمٹمنٹ ساری جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، ساتھ ہے اور ساتھ رہے گی۔ ان کے ساتھ میں نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کروں گا، میں ان کے ساتھ چل رہا تھا، چل رہا ہوں اور چلتا رہوں گا۔ لہٰذا یہ آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر حل کریں۔
تو ناظرین کرام یہ تو بات صاحبزادہ احمد رضا خان صاحب کی بالکل درست ہے، انہوں نے وفا کی، انہوں نے بھی روپوشی کی زندگی اختیار کی، کیا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوئی؟ یہی وجہ تھی کہ خان صاحب یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کے جو سربراہ ہیں وہ دلیر آدمی ہیں، انہی کے ساتھ اتحاد کریں۔ بہرحال ناظرین کرام بات پھر وہیں آتی ہے کہ جو کچھ مرضی کر لیتے، جب طاقتوروں کا یہ فیصلہ تھا کہ تحریک انصاف کو کسی حال میں کسی صورت بھی یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہیں دینی، اور نہ ہی کسی پارٹی کے نشان پہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینی ہے۔ زندہ مثال ہے فیصل واڈا جو ترجمان ہے، کس کا ترجمان ہے پوری دنیا کو پتہ ہے، اس نے بار بار کہا تھا کہ جب تک بلہ ہوگا الیکشن نہیں ہوگا، جب الیکشن ہوگا تب بلہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس سے سمجھ جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف والوں کو آپس کی لڑائی چھوڑ کر اپنے جو دروازہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس میں کیس اپنے تمام لے کے جائیں، پوری پیروی کریں، پریشر ڈالیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کو باقاعدہ حل کیا جائے۔ تو ناظرین اکرام لیکن یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، شہباز شریف صاحب خوش ہیں کہ میری حکومت اور مضبوط ہو رہی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔